مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ فرعون کی ایک باندی تھی جو کہ ایمان لا چکی تھی، لیکن کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں ایمان والی ہو چکی ہوں، میں ایمان لے آئی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ فرعون کی لڑکی کے یہ باندی بال کاٹ رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی ہاتھ سے چھوٹ گئی، زمین پر گری تو باضابطہ منہ سے نکل گئی یا اللہ۔ جب یا اللہ نکلا تو اس کی بیٹی کھڑی ہو گئی، فرعون کی بیٹی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ارے تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ اس نے کہہ دیا کہ میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی، میں اس رب کو مانتی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، محل میں جتنے لوگ ہیں سب کا رب ہے، میں اس رب کو مانتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے جب اتنا سنا بھاگتی ہوئی فرعون کے پاس گئی۔ فرعون کی بیٹی نے فرعون سے کہا کہ تیری باندی اور تجھے رب نہیں مانتی، تجھے مانتی نہیں، وہ کہتی ہے میرا وہ رب ہے کہ جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، میں اس رب کو مانتی ہوں، تیرے باپ کو رب نہیں مانتی۔ فرعون نے جب یہ سنا کہا اچھا ایسی بات ہے۔ فرعون آیا اور باندی کو بلایا، سامنے جب باندی آئی تو کہا کیا کہتی ہے؟ مجھے رب نہیں مانتی، مجھے خدا نہیں مانتی؟ تو جب فرعون نے اتنا کہا اس نے کہا نہیں، میں تجھے رب نہیں مانتی، میں تو اس رب کو مانتی ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ فرعون کو غصہ آ گیا، کہ میری باندی میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، میرے پیسوں پر پل رہی ہے، میرے یہاں کام کر رہی ہے اور مجھے ہی رب نہیں مانتی۔ اس نے کہا نہیں مانتی، کہ ایک بڑی کڑھائی میں تیل گرم کیا جائے۔ اس باندی کی دو لڑکیاں بھی تھیں، ایک چھوٹی تھی اور ایک جوان تھی۔ تیل گرم کیا گیا، کڑھائی میں تیل گرم ہو گیا تو کہا اب بھی نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں مانتی۔ کہا تیری چھوٹی بیٹی کو اس میں ڈال دیں گے؟ اس نے کہا ڈال دو، لیکن میں تب بھی تجھے رب نہیں مانوں گی۔ کہا میں تیری دونوں بیٹیوں کو ڈال دوں گا۔ کہا ڈال دو، اگر میری 1000 بیٹیاں ان کو بھی ڈال دو، لیکن میں تجھے رب نہیں مان سکتی۔ اچھا، اس نے چھوٹی بیٹی کو پیروں سے پکڑا اور سر کے بل ڈال دیا۔ جیسے ہی کڑھائی میں وہ بیٹی اس کی گئی، اس کی چیخ بھی نہیں نکل پائی اور وہ اس کڑھائی میں کوئلہ بن گئی۔ جب یہ منظر اس کی ماں نے دیکھا تو ہاتھ رکھا سینے پہ، صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ والے ہیں کہ اپنی اولادیں قربان کر کے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج تھوڑی سی مصیبت پڑ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو زبانیں ایسی چیخ چیخ کر کہنے لگتی ہیں کہ اللہ نے ساری مصیبت ہمارے اوپر ڈال دی، پتہ نہیں کیسا دور میرا چل رہا ہے، قسمت میں پتہ نہیں کیا یہی لکھا ہوا ہے، زبان سے پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا ان کی بھی زندگیاں دیکھیں کہ اولادیں قربان ہو جاتی ہیں پھر بھی شکوہ نہیں کرتے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ بیٹی قربان ہو گئی، دوسری بیٹی کو بھی پیروں سے پکڑا، کڑھائی میں چھوڑ دیا، چیخ بھی نہیں نکل پائی، کوئلہ بن گئی۔ فرعون نے کہا ابھی بھی مان جا، تجھے بخش دیں گے، تجھے نہیں جلائیں گے۔ اس نے کہا میرے سامنے میری دونوں بیٹیاں جل گئیں، میں تجھے رب نہیں مان سکتی، نہ میں مانتی ہوں نہ مانوں گی، تو مجھے بھی جلا دے۔ فرعون نے اسے بھی جلا دیا، یہاں تک کہ وہ بھی کوئلہ بن گئی۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے پختہ ایمان، جان تو چلی جائے گی پر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ جان تو جا سکتی ہے پر حضور کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ بھی کوئلہ بن گئی۔ معراج کی رات جب حضور تشریف لے جا رہے تھے نا تو خوشبو محسوس ہوئی۔ حضور نے جبریل سے فرمایا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل نے واقعہ پورا بتایا اور اسی قبر پر حضور گئے، کہ حضور یہ انہی ماں اور بیٹیوں کی قبر ہے کہ جنہوں نے فرعون کو رب نہیں مانا تھا اور کہا تھا میرا رب موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے، تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی اپنی زندگی کو یوں فنا کر دیتا ہے تو پھر اسے یہ مقام ملا کرتا ہے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔